سوچتے ہو کہ آپ کو دنیا کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دنیا کے اندر زندگی آپ اپنی مرضی سے گزارو گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ رب فرماتا ہے کہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ اس بات پر پوری طریقے ہی قادر ہے کہ وہ بھیجے تم پر عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے بھیجے۔ آپ نے سماعت فرمایا اوپر کا عذاب بارش ہے، بجلی ہے آسمان سے گرنے والی، آسمان سے اللہ رب العالمین نے کوئی قوموں کو پتھر برسا کر کے ہلاک کیا، کوئی قوموں کو اللہ رب العالمین نے زمین سے اٹھایا آسمان پر لے گیا تو پھر الٹا کر کے ادھر آسمان سے نیچے پھینک دیا۔ یہ سارے آسمانی عذاب ہیں۔ اور فرمایا کہ من فوقکم ومن تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، جیسے زلزلہ ہے، سیلاب ہے، اور دنیا کے اندر اور بھی بے شمار جتنے بھی عذاب ہیں، انہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے، اس بات پر بھی اللہ رب العالمین کی ذات قادر ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ اور آگے فرماتا ہے کہ او یلبثکم، کہ بڑھا دے تم کو شیعاً فرقوں میں، وَیَذُوقَ بَعْضَکُم بَعْضَ بَعْضٍ، کہ تمہارا ایک لڑائی کرے دوسرے کے ساتھ۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک مسجد آئی جس کا نام تھا بنی معاویہ۔ آپ اس مسجد کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی لمبی، پھر آپ نے ایک لمبی دعا کی۔ اس دعا کے اندر آپ علیہ السلام نے دعا کرنے کے بعد آپ صحابہ کرام کو بتلایا کہ میں نے رب سے 3 دعائیں مانگی ہیں، 3 دعائیں۔ پہلی دعا یہ مانگی ہے کہ اللہ میری امت کو متفق یعنی اکٹھا عذاب نہ دینا، میری امت کو، پوری امت کو ایک دم عذاب میں مبتلا نہ کر دینا۔ تو اللہ رب العالمین نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ کہ میری امت کو، پوری امت کو ایک ساتھ کیا سالی میں مبتلا نہ کرنا، کہ میری امت کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور پوری امت ایسی ہو، اللہ ایسا بھی نہ کرنا۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ تیسری میں نے رب سے یہ دعا مانگی کہ اللہ میری امت کو فرقوں میں نہ تقسیم کرنا، اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس بات کی وضاحت معلوم ہوتی ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرقوں میں تقسیم ہو جانا یہ دین اسلام کے خلاف ہے اور سنت رسول کے بھی خلاف ہے۔ مسلمان کو یہ بات شیوا نہیں دیتی، مسلمان کو یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، وہ کوئی بھی فرقہ کرے، وہ کسی بھی اپنے فرقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، جس بات پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو اسے مان لینا چاہیے۔ فرقہ معنی نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیچھے جو عذاب ذکر کیے ہیں، ان عذاب کے مقابلے میں اس عذاب کو ہلکا قرار دیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے، لیکن آسمان سے عذاب آنا یا زمین سے عذاب جانا، ان 2 عذاب کے مقابلے میں یہ فرقوں والا عذاب ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس دونوں کے مقابلے